MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. علماء اکرام، معزز حاضرین، میرے بزرگوں، بھائیوں، جوانوں، قابل احترام میری مائیں اور بہنیں، رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے. اصل تو جلسہ ہونا چاہیے کہ مغرب بعد سے 10 بجے تک ختم ہو، 10 بجے پھر نماز ہو جائے، آدمی اپنے اپنے گھر چلا جائے تاکہ صبح کی نماز اطمینان کے ساتھ، نشاط کے ساتھ وہ پڑھ سکے، اس فرض کو ادا کر سکے. حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، حضرت انس راوی ہیں، فرماتے ہیں اگر کسی نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیا، اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. جیسا کہ ابھی پچھلی رات گزری ہے، میرا خیال ہے کہ آپ لوگ مسجد میں سب جمع ہوئے ہوں گے اور مسجد میں خوب نمازیں پڑھی ہوں گی. میرے دوستو، بزرگوں، یہ ایک ایسی بات ہے جس کو مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں ہے. نفل کے لیے، انفرادی عبادت کے لیے مسجد میں نہیں جمع ہونا چاہیے، بلکہ انفرادی عبادتیں گھروں میں ہوا کرتی ہیں. یہ ایک معمول، ایک رسم بنا رکھا ہے. مسجد میں آتے ہیں، شور کرتے ہیں، اور بعض جگہ کھانے پینے کا ہنگامہ بھی ہوتا ہے، بچے بھی ہوتے ہیں، یہاں تک کہ مسلمان نوجوان قافلے بنا بنا کر قبرستان میں حاضری دیتا ہے. اس کو نہ مسئلے کا پتہ، نہ حدیث کا پتہ، نہ رسول اللہ کے طریقے کا علم ہے. اسی طرح رمضان کے 15 شعبان کا روزہ یہ سنت نہیں ہے، بلکہ بعض علماء نے استحباب بھی نہیں کہا ہے، بلکہ ایک نفل ہے. اور اس طرح سے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
جس حدیث کے اندر ابن ماجہ کی روایت ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی ہے، جس میں یہ تذکرہ ہے کہ رسول اللہ نے روزہ رکھا تھا، امام بخاری علیہ الرحمہ کہتے ہیں یضعف ھذا الحدیث، یہ حدیث انتہائی درجے کی کمزور ہے، ضعیف ہے، اور بعض لوگوں نے اس حدیث کی ضعف کی وجہ سے اپنی کتاب کے اندر محدثین نے نقل نہیں کیا ہے۔ البتہ اس رات کی فضیلت کے سلسلے میں 10 صحابہ اکرام سے روایت مروی ہے، اور یہاں تک کہ اگر ایک روایت ضعیف ہو، دوسری روایتوں سے، بہت سی روایتوں سے اس کی کچھ تائید ہو جاتی ہو، تو اس روایت کو فضائل کے اندر لیا جاتا ہے۔ تو بہرحال لیکن ہم نے اس رات کو ایسا بنا دیا کہ ہم نے اس کو بہت ہی ضروری سمجھا، فرض نماز سے زیادہ اہمیت ہم نے دیا۔ میرے دوست بزرگوں، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو پوچھتے ہیں رجب کے مہینے میں، وہ کہتے ہیں کہ جب 27ویں رجب یا 25 رجب آتا ہے تو کہتے ہیں مولانا شب معراج کی نماز کیا ہے، کیا عبادت کریں؟ میرے بھائی، شب معراج کی تاریخ پر محدثین کا اختلاف ہے، اور آج آپ یہ کہتے ہو جہاں کیلنڈر میں دیکھ لیا کہ اس رات میں شب معراج ہے تو معراج کی نماز پوچھتا ہے جیسے شب برات کے بارے میں پوچھا کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج المؤمنین الصلاۃ، مومن کے جو معراج ہے وہ نماز ہے، 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ یہ مومن کے لیے معراج ہے۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، شب برات میں اتنی اہمیت ہم عبادت کو نفل کو دیتے ہیں، ہمارے اندر فرض کی کوئی اہمیت نہیں۔ میرے دوست بزرگوں، پوری رات جاگنا بھی ضروری نہیں ہے، یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ کہتے ہیں وہ کمبل اوڑھنے والے بہت ہی پیار کے ساتھ اپنے حبیب سے کہ رات کو تھوڑی دیر، پورا بھی نصف یا اس سے کم رات کو بیدار ہو جاؤ۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، جب بیدار ہونے کا حکم ہے، ہم اس وقت میں مارکیٹنگ کرتے ہیں جبکہ اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے جب رمضان کا آخری 10 دن آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر حدیث میں آتا ہے کہ احیا لیلہ ولیلہ وایقظ اہلہ، اس رات کو آپ بیدار ہوتے، اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے اذا دخل العشر الاواخر، اللہ کے نبی جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا، جد وشد میزرہ، آپ بڑی محنت کرتے، کمر کس لیتے تھے عبادت کے اندر۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری ماں بہنوں کا رمضان کا آخری 10 دن یہ بازاروں میں، مارکیٹوں میں گزر جاتا ہے، یہاں تک کہ بہت سے لوگ تراویح بھی نہیں پڑھ پاتے۔ میرے جوانوں، یاد رکھو اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، اللہ کے نبی نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے یعنی آخری 10 دن کی طاق رات یعنی بیجوڑ رات میں تلاش کرو، 21 23 25 27 29۔ لیکن عام طور پہ آپ دیکھیں گے اکثر مسجدوں میں 27ویں رات میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ آج شب قدر ہے، جبکہ میرے نبی نے اعلان کیا کہ 5 رات میں شب قدر تلاش کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں، یہ دیکھا دیکھی 27ویں رات کو شب قدر مان کے چلتے ہیں۔ یہ جو شب قدر 27ویں رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے، 2 صحابہ بحث کر رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ تم دونوں کے جھگڑوں نے مجھ سے شب قدر کی تعین کو بھلا دیا۔ حالانکہ میرے دوستو اللہ یہی چاہتے تھے، اگر اللہ چاہتے تھے کہ یہ تاریخ اس طرح سے بھلا دی جائے تاکہ یہ بندے اللہ کے ہر رات میں آ کر شب قدر کی تلاش میں جستجو
جستجو میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں، ورنہ اللہ کیا کہتے ہیں سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اللہ کہتے ہیں نبی ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے، یاد کرائیں گے، آپ بھولیں گے نہیں۔ بہت سے مفسرین لکھتے ہیں یہ استثناء واقع نہیں ہوا، آپ بھولے نہیں، اللہ نے بھلا دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 5 راتوں میں تلاش کرو، ہو سکتا ہے 21 کی رات میں ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ 25 میں ہو جائے، ہو سکتا ہے 27 میں ہو جائے، ہو سکتا ہے 29 میں ہو۔ میرے دوستو یہ 27ویں رات آئی کہاں سے؟ یہ اصل میں حضرت سعید ابن مسیب کا مکاشفہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کچھ علامتیں بتائی تھی کہ شب قدر، جس دن شب قدر ہوگا اس دن صبح کے بعد جو سورج نکلے گا اس کی شعاعیں کم ہوں گی۔ چند علامتیں جس کو میں ابھی گناؤں گا، وقت نہیں ہے، تو وہ گنا دیا تھا۔ اسی بنیاد پر حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ نے دیکھا ایک شب میں 27ویں شب کے بعد جو سورج طلوع ہوا اس میں شعاعیں کم تھی، اس لیے حضرت سعید ابن مسیب نے کہا یہ رات شب قدر۔ میرے دوستو اللہ کے نبی نے صاف اعلان کیا کہ 5 راتوں میں تلاش کرو۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ اعتکاف کر لیتے ہیں 10 دن کا، جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، 10 دن کا ہے، بعد لوگ 27 میں بیٹھتے ہیں، وہ تو نفل ہے، وہ فرض نہیں ہے۔ نفل جو اعتکاف ہے، نفل اعتکاف کے اندر یہ ہے کہ آپ نفل اعتکاف میں کب بیٹھیں گے، اگر آپ وضو کے لیے بھی باہر آئے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، پھر آپ جائیں گے پھر مسجد کے اندر اعتکاف، جب بھی آپ باہر آئیں گے۔ لیکن اگر آپ کا فرض کفایہ ہے، یعنی یہ اعتکاف ہے جو سنت مؤکدہ ہے، اس کے لیے اگر آپ نکلیں گے استنجا کے لیے، ضرورت طبعیہ کے لیے، ضرورت شرعیہ کے لیے، تو آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ ضرورت طبعیہ جیسے پیشاب پاخنے کے لیے آپ جا رہے ہیں، یہ ضرورت شدیدہ ایسی ہے کہ خدا نخواستہ مسجد منہدم ہو گئی، اس بنیاد پہ وہ جا رہا ہے، دوسری جگہ منتقل ہو رہا ہے، یا یہ ایسا شخص ہے کہ جو اعتکاف کرتا ہے اس کے گھر میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو اس کے لیے سحری کا، افطار کا انتظام کر سکے، لا سکے، نہ دے سکے، کوئی صورت بھی نہیں ہے، یا کوئی اور محلے والا کوئی ذمہ دار بھی نہیں ہے، ایسی صورت میں اس کو اجازت ہے وہ جا کے کھا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے اب اس اعتکاف کے لیے اگر وہ اپنی ضرورت کے لیے بلا وجہ اگر 1 سیکنڈ بھی باہر نکل جائے گا مسجد سے، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لیکن یہاں اس کا اعتکاف اس کی قضا کرنی پڑے گی اس دن کے اعتکاف کی۔ لیکن یہ جو اعتکاف ہے نفلی، جب بھی نکلے گا، آپ کسی بھی نماز میں جائیے، آپ کبھی بھی جائیے، نویت سنت الاعتکاف پڑھ لیجئے، جس وقت بھی جائیں گے اعتکاف کا ثواب مل جائے گا، وہ نفلی اعتکاف ہے۔ تو میرے دوست میں کہا کرتا ہوں کہ شب قدر کو پانے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی 10 دن کا اعتکاف کر لے، اور اس میں پریشانی ہوتی ہے، میں اس لیے پہلے بتاتا ہوں۔ اور پریشانی کیا ہوتی ہے جب 10 دن کا وقت آتا ہے، وہاں پر لوگ پریشان ہوتے ہیں، محلے میں ہوتا بیٹھے گا کون اعتکاف میں جائے گا، سب بنا کر کوئی کہتا میری یہ پریشانی ہے، کوئی کہتا میرے گھر میں فلاں پریشانی، طرح طرح کی پریشانیاں سامنے آتی، یہاں تک کہ وہ دیکھتے ہیں، لاسٹ میں اگر دیکھتے ہیں امام صاحب کو پکڑتے، امام صاحب تم کو 2000 زیادہ دے دیں گے، ذرا تم بیٹھ جاؤ۔ اب یہاں کر امام نہیں بنتا تو اب امام نہیں مانتا تو اب عید کے بعد یہ فیصلہ تو امام صاحب کو نکالو۔ اب یہ امام بیچارہ پریشان ہے، امام کو چاہے وہاں بیٹھا دے، جماعتیں بھیج دے، وہ مجبوراً جانا پڑتا ہے۔ اب مؤذن صاحب کو تیار کیا جاتا ہے، اور اگر نہیں ہوتا ہے دیکھتے ہیں کوئی مزدوری کرنے والا ہے، کہتے ہیں تے بیٹھ جا، تیرے گھر کا خرچہ بھی دیں گے، کھانا پینا دیں گے، یہ بھاڑے میں لا کر بٹھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں آپ یہ کام یہ کیجئے کہ محلے میں ایک باری بنا دیجئے، کہ محلے میں یہ باری ہو جائے کہ اس سال فلاں 2 گھر والے یا فلاں 3 گھر والے بیٹھیں گے۔ اب ان میں سے وہ حضرات پہلے سے اگر ان کو پہلے سے بتا دیا جائے گا، وہ پہلے سے تیاری کر لیں گے، وہ پہلے سے نظام بنا لیں گے، اچانک کہیں گے، ہو سکتا ہے ان کے پاس بہانے موجود ہوں۔ اس طرح سے ہوگا کہ ہر ایک شخص اعتکاف کر لے گا۔ جس طرح میں کہا کرتا ہوں کہ مسجد کی صفائی امام یا مؤذن کرتا ہے، میرے دوستو ہمیں
ڈوب مرنا چاہیے. امام جو مصلی پہ کھڑا ہو کر ہمیں نمازیں پڑھاتا ہے, ہم اسے مصلی پر وہ ہمارا مقتدا ہے, وہ ہمارا رہبر ہے, وہ ہمارا رہنما ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا الامام ضامن والمؤذن مؤتمن, وہ ہم اس سے کہتے ہیں. بلکہ بستی میں باری لگنی چاہیے جھاڑو لگانے کی. جھاڑو لگا کے دیکھو, اللہ تمہارے دلوں کو صاف کر دے گا, کبر کو گھمنڈ کو اللہ دور کر دیں گے. اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک بڑھیا کا انتقال ہو جاتا ہے, اللہ کے نبی کو خبر پہنچتی ہے کہ فلاں بڑھیا کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا ہی فی الجنہ, وہ جنت میں ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا عمل کیا تھا کہ آپ نے فرمایا جنت میں جائے گی؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ مسجد میں جھاڑو لگاتی تھی. آج ہمارے نوجوانوں, آج مسجد میں جھاڑو لگا کے دیکھو, اللہ تمہارے دل کو متوجہ کر دے گا, دل کو صاف کر دے گا. ہم کیا کرتے ہیں جب شب برات آتا ہے, شب قدر, مسجد جھاڑنے کے دھونے کے لیے آ کے نوجوان جمع ہو جاتے ہیں. پھر دوست بزرگ نوجوانوں, اب سب کے سب یہ طے کرو کہ ہم مسجد میں انشاءاللہ جھاڑو لگائیں گے. میرے جوانوں یاد رکھو, اب یہ ہے دوسری بات میں کہا کرتا ہوں, شب قدر پانے والا جو اعتکاف کرتا ہے, چاہے سویا ہو, چاہے وہ بات کر رہا ہو, چاہے بیٹھا ہو, چاہے ذکر کر رہا ہو, نیند کی حالت میں ہے, تب بھی وہ شب قدر کو پا لے گا یقینی طور پر. جو شخص بھی اعتکاف کیا ہے آج تک بھی, کسی وقت سال بھی ایک مرتبہ اعتکاف کر لیا 10 دن کا, تو یہ مان لیجئے اس نے شب قدر کو پا لیا ہے یقینی طور پر. دوسری بات یہ میں کہا کرتا ہوں کہ ایک کام یہ کرو کہ رمضان میں خاص طور پہ تہجد کا اہتمام کرو, تہجد کی پابندی کرو, اور تہجد کا اہتمام یہ کرو کہ آپ خاص طور پہ سحری کے لیے اٹھتے ہو, سحری سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ جاؤ, 2 رکعت 4 رکعت جتنا میسر ہو پڑھ لو, اللہ کے دربار میں دعا مانگو, اللہ سے مانگو, اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اللہ کی طرف متوجہ ہوگے, اللہ بھی متوجہ ہوں گے. اللہ فرماتے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ایمان لاؤ, نیک عمل کرو, اور اللہ اگر کرو گے اللہ گناہوں کو مٹا کے نیکیاں لکھ دیں گے, اللہ معاف کرنے والے ہیں. الا من تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. اگر اللہ کی طرف متوجہ ہوگے اللہ بھی متوجہ ہوں گے. نوجوانوں, آج رمضان کا بابرکت مہینہ, وہ مہینہ جس مہینے کو پانے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے دعا کرتے تھے. جب شعبان کا چاند, رجب کا چاند دیکھتے تھے, آپ رجب کے چاند, رجب کے مہینے سے دعائیں مانگتے تھے, فوراً دعا مانگتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ رجب میں, شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور رمضان تک پہنچا دے. میرے دوست بزرگوں, اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے حدیث میں, آپ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے, یہاں تک کہ 3 دن پہلے چھوڑ دیتے تھے. اس لیے کہ 3 دن پہلے آپ نے کہا رمضان سے, کیوں؟ اس لیے کہ اگر رمضان کے روزے رکھے گا طبیعت میں نشاط نہیں ہوگی. اب اس کے بعد یہ ہے کہ اگر چاند نظر آ گیا تو یوم الشک کا روزہ حرام ہے. میرے دوست بزرگ نوجوانوں, یوم الشک 29 29ویں رات ہے, 29 کی تاریخ ہے. میرے نوجوانوں, اب دیکھیے, میں نے ابھی آپ سے کہا کہ شعبان کے 15 تاریخ کے روزے کے, جہاں پر آپ نے فقہا نے, محدثین نے جہاں پر مستحب روزوں کا تذکرہ کیا ہے, وہاں پر فقہا نے ایام 20 کے روزہ اور عرفہ کے روزہ یعنی 9 ذی الحجہ کے روزے کا تذکرہ تو کیا ہے فقہ کے اندر, لیکن 15 شعبان کے روزے کا تذکرہ اس میں نہیں ہے. اب میرے دوستوں, میں کہہ کے جاتا ہوں, کچھ لوگ کہیں گے نیا مولوی نیا مسئلہ بتا دیا, ہم تو بہت پہلے سے کر کے آئے ہیں, ہم بہت پہلے سے کرتے تھے, باپ دادا کر کے چلے گئے. میرے نوجوانوں, آپ نے سننے کا ارادہ نہیں کیا ہے, علماء نے بتایا آپ نے سننے کی کوشش نہیں کی, ماننے کا جذبہ پیدا نہیں کیا. اب ایام 20 کس کو کہتے ہیں, یعنی اردو کی جو چاند کی 13, 14, 15 یہ 3 تاریخ وہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے آپ پابندی کے ساتھ رکھا کرتے تھے.
بعض علماء نے مسنون لکھا ہے۔ اب اس نیت سے اگر آدمی 13 14 15 شعبان اس طرح روزہ رکھ لے تو یہ مسنون بھی ادا ہو جائے گا اور وہ بھی روزہ اس فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ نوجوانوں، رمضان کا روزہ فرض ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ کہتے ہیں ایمان والو، تم سے پہلے بھی تم پر روزے فرض کیے گئے، تم سے پہلے بھی روزے فرض تھے، تم سے پہلے بھی روزہ فرض تھا۔ آپ نے حضرت مریم کا واقعہ سنا ہوگا، مجھے اس تفصیل میں جانا نہیں۔ حضرت مریم نے خود کہا تھا جب حضرت عیسیٰ کو لے کر چلی ہیں، بغیر باپ کے اللہ کے حکم پر یہ بچہ پیدا ہوا عیسیٰ۔ ایک دن کا بچہ قوم کے پاس گئی، قوم نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ اے ہارون کی بہن، تجھے کیا ہو گیا؟ یہ کہاں سے لے آئی؟ تیرے دادی حالی نانی حالی سب پاکیزہ تھے خاندانی، آج تجھے کیا ہوا؟ میرے دوست بزرگوں، اللہ نے کہا تھا کہ دیکھ مریم جب قوم الزام دینے لگے گی تو کہہ دینا انی نذرت للرحمن منک صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ میں نے آج اللہ کے روزہ رکھا ہے، کسی سے بات نہیں کروں گی۔ میرے دوستو، ہمیں تو اجازت ہے، بات کر سکتے ہیں، خوب تلاوت کریں۔ آج ہم قرآن کھولتے رمضان میں، حالانکہ قرآن سی رمضان کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن ہدایت کا سر چشمہ ہے، قرآن ہدایت نما ہے، قرآن ہمارے لیے ہدایت کا راستہ بتلاتا ہے، قرآن ہمیں صحیح راستہ دکھاتا ہے، قرآن ہمیں تہذیب و تمدن دیتا ہے، قرآن ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ بتاتا ہے، قرآن ہمیں دنیا و آخرت کا پیغام دیتا ہے، قرآن ہمیں شرک سے بچاتا ہے، ظلم سے بچنے کی بات کرتا ہے، گمراہی سے بچاتا ہے۔ میرے دوست، آج اسی قرآن کو رمضان کے لیے رکھا ہے، اور اللہ آج کل تو یہ ہے کہ قرآن پاک جب تراویح میں پڑھا جاتا ہے، حافظ صاحب پڑھتے ہیں، اتنی محنت کے ساتھ وہ قرآن سناتے ہیں، لوگ اب پہلی تاریخ میں دوسرے رمضان تیسرے رمضان تک مسجد میں بھیڑ لگ جاتی، یہاں تک کہ سارے لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ مسجد کو بڑھانا پڑے گا، جگہ نہیں ہو رہا ہے۔ 3 دن کے بعد ایسا لگتا ہے کہ وہ سارے لوگ قبرستان چلے گئے، وہ شاید زندہ نہیں ہے۔ افسوس تو اس کا ہے کہ لوگ 2-3 دن قرآن سننے آتے ہیں، امام صاحب پورا قرآن سنا رہے ہیں، پورا کلام اللہ کا سناتے ہیں، ہم قرآن سننا نہیں چاہتے، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ میرے دوستو، تراویح میں اگر تم کھڑے نہیں ہو پاتے، بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر قرآن سنو، اور بیٹھ جاؤ جس طرح بیٹھتے، چوکور بیٹھو، قبلے کی طرف پیر ہو جائے، بیٹھ جاؤ، دیوار سے اور جاؤ۔ ہم تو کرسی والے ہو گئے، ہم نے دیکھا دیکھی کرسی استعمال کر لیا، ذرا سے گھٹنے میں تکلیف ہوئی، کمر میں درد ہو گیا، ہم کرسی لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، میں یہ کہتا ہوں میرے بزرگوں، کرسی سے بچو، بیٹھ جاؤ زمین پر، جس طرح بیٹھتے ہو دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ جاؤ، قبلے کی طرف تمہارا پیر ہوتا ہے بیٹھ جاؤ، لیکن کوشش یہ کرو کرسی استعمال نہ ہم کریں۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، اب تم فتویٰ دینے لگو گے، فلاں جگہ ہم نے دیکھا ہے، فلاں جگہ کرسی بیٹھے تھے، فلاں مولانا تھے کچھ نہیں بولے، اب فلاں جگہ ایسا ہو رہا ہے۔ ابھی ہم نے ایک صاحب کو سمجھا دیا کہ بھی آپ جو یہ تدبیر احتیاطی تدابیر مسجد میں کر رہے ہیں، آپ نے 6 فٹ کا فاصلہ کر دیا ہے، 6 فٹ میں نمازی کھڑا ہوگا، یہ مکروہ ہے، نمازی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ایک گائیڈ لائن ہمیں کہ تمہارے گھر پہ رکھو، ہم تمہیں مسئلہ بتاتے ہیں، اگر آپ نے ایک بالش کر لیا ہے، 1 گز کیا الگ بات ہے، اب وہ اس کی گنجائش ہے، لیکن 6 فٹ کا فاصلہ، وہ کہنے لگے مکہ مدینہ میں، کہ مکہ مدینہ ہمارا مذہب نہیں ہے، مذہب ہمارا اسلام ہے، ہم دیکھ کر نہیں، ہم تو قرآن و حدیث ہمارے پاس موجود ہے، وہ قرآن و حدیث مکہ مدینے میں۔ میرے دوست، ہم نے کہا کہ سعودی عرب کے اندر جا کے دیکھو، شراب خانے کھل گئے، فلم ہال کھل گئے، جا کر یہ یہاں سے وزیر اعظم جا کے مندر بنا دیتا ہے، وہاں ہم کیا آپ مندر بناؤ گے اپنے گھر میں، اپنے محلے میں؟ کیا اپنے گھر میں ایسے بازار کھولو گے شراب خانے؟ میرے دوست، یہ مثال مجھے مت دو، بلکہ یہ کہو کہ اسلام مذہب ہمارا اسلام
اسلام ہے. قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ کہ دین اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں. کوئی غلطی کر جائے, چاہے کوئی بھی کرے, عالم ہو, مفتی ہو, فقیہ ہو, محدث ہو, وہ غلطی کر جائے تو وہ گناہگار ہوگا. لیکن قرآن و حدیث امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت جن کے مسلک پر ہم چلتے ہیں, امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے کہا اگر میری بات قرآن و حدیث سے ٹکرائے تو دیوار پہ دے مارو. میرے نوجوانوں, اس لیے یاد رکھیے, تراویح مکمل سنیے, قرآن مکمل پڑھیے, قرآن پورا سنیں, روزہ مکمل رکھیں, اور یہ عہد کریں, اللہ سے دعا مانگیں اے اللہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. نبی کریم رجب سے دعا کر رہے رمضان کو حاصل کرنے کے لیے. اللہ کے نبی نے فرمایا من افطر صوما من غیر رخصت ولا مرض لم یغز عنہ صیام الدہر کلہ صامہ. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی نے بغیر کسی رخصت کے, بغیر کسی عذر شرعی کے, بغیر کسی بھی مہلک بیماری کے اگر وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے, اس ایک روزے کا چھوڑنے کی وجہ سے اس کا ایک ہی قضا ہے. اگر جان بوجھ کے چھوڑا ہے تو کفارہ ہے, لیکن اگر روزہ چھوڑ دیا رمضان کا, اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کا روزہ ایک ادا کرے گا, فرضیت تو ساقط ہو جائے گی, لیکن اس روزے کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اگر زمانے بھر روزہ رکھے گا اس ایک روزے کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا. میرے جوانوں, آج صرف رمضان میں افطار میں بھیڑ لگتی ہے, سحری میں کہاں, ہمیں سحری کرنے کو توفیق نہیں. میرے دوست بزرگو, سحری کرو, روزے رکھو, اور ایسا کرو اگر تم مزدوری کرتے ہو تو اس کا ایک نظام بنا لو کہ ہم نظام یہ بنائیں کہ ہم عشاء تراویح کے بعد کام کریں گے سحری تک, سحری میں کھا کے پھر سو جائیں گے, آرام کر لیں گے, یا صبح کی نماز سے لے کر 10 بجے تک اس کے بعد آرام کرو. پہلے سے اس کا نظام بناؤ, اہتمام کرو تاکہ روزہ نہ چھوٹے. بعض لوگ طرح طرح کے مرض کا بہانہ کر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں. میرے نوجوانوں, اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ سومو تصحو, روزہ رکھو گے صحت مل جائے گی. قرآن کہتا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, تو روزہ رکھ لو گے تمہارے لیے بہت بہتر ہے, بڑھیا ہے, بہت اچھا ہوگا. میرے جوانوں, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے روزہ رکھے گا اس کے سارے اگلے گناہ, جو اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دیں گے. روزہ حدیث میں آتا ہے, روزہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزہ جو ہے الصیام جنہ, روزہ ایک ڈھال ہے. ایک صحابی حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا فی الجنت 8 ابواب منہا باب یسمی الدیان لا يدخلہ الا الصائمون. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں 8 دروازے ہیں, اس میں ایک دروازہ ایسا جس کا نام ریان ہے, اس میں روزے دار ہی داخل ہوگا. میرے نوجوانوں, اللہ کے نبی نے فرمایا للصائم فرحتان, فرحت عند لقاء ربہ وفرحت عند فطرہ. اللہ کے نبی نے فرمایا روزے دار کو 2 خوشی ملے گی, ایک خوشی جب وہ افطار کرتا ہے اور دوسری خوشی جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا. اس لیے کہ حدیث میں ہے خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. روزے دار جو دن بھر بھوکا رہتا ہے, بھوکے رہنے کی وجہ سے پیٹ سے جو پھوار نکلتا ہے اس میں ایک قسم کی بو آتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا جی اللہ کے نبی نزدیک مشک سے زیادہ خوشبو تر ہوگا اس کا جو پھوار ہے. میرے نوجوانوں, یہ روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی کو متقی بنا دیتا ہے, آدمی کے دل کو پاکیزہ کر دیتا ہے. افطار کے وقت میرے دوست بزرگوں ہم جو دعا پڑھتے ہیں وہ دعا اللہ کے یہاں مقبول ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کی عادت تھی, گھر والوں کو لے کر بیٹھ جاتے اور فرماتے تھے کہ للصائم عند فطرہ دعوۃ مستجابہ. فرمایا کہ روزے دار کے لیے افطار کے وقت مقبول دعا ہوتی ہے. افطار خود کرو, دوسروں کو کراؤ, پہنچاؤ. آج ہمارا حال یہ ہے ہم افطار تو کرتے ہیں, دوسروں کا خیال نہیں کرتے افطار کیا نہیں کیا. میرے دوستو, حدیث میں آتا ہے
حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا روزے دار کا افطار کرنا کسی دوسرے کو افطار کرانا دونوں کے دونوں برابر کا ثواب ملتا ہے. اس کو روزہ رکھ کر ثواب افطار کرتا ہے جو ثواب ملتا ہے, اور روزہ کسی کو افطار کرے تو بھی ثواب ملتا ہے. میرے دوست بزرگ نوجوانوں, حدیث میں آتا ہے حضرت رسول کریم علیہ السلام ہے, حضرت فاطمہ کا گھرانہ ہے, 4 دن ہو گئے رمضان کا, کھانے کو نہیں, پینے کچھ بھی نہیں ہے, پانی سے چند کھجوروں سے افطار کرتے ہیں, سحری کرتے ہیں. ہمارے پاس تو خوب افطار میں کھانے کو ملتا ہے, پھر تراویح کے بعد خوب پیٹ بھر کے کھاتے ہیں, پھر سحری میں کھاتے ہیں. اللہ مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ اتنی دفعہ لوگ کھاتے کیسے ہیں, کس سے افطار میں خوب کھاتے ہیں, تراویح کے بعد خوب کھاتے ہیں, پھر سحری میں کھاتے ہیں. افسوس تو اس بات, میرے دوستو اللہ اتنی نعمتیں دیتا ہے, اس کے باوجود ہم ناشکری کرتے ہیں. میرے جوانوں, حدیث میں آتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہیں سے تھوڑا سا جو کا آٹا لے کر آتے ہیں, آنے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی روٹی تیار کرتی ہیں. 4 روٹی بنتی ہے, اس جو کی روٹی کی 4 روٹی بنی اور کچھ نہیں. حضرت فاطمہ نے ایک علی کو دیا, ایک حسن کو دیا, ایک حسین کو دیا, ایک اپنے پاس رکھتی ہیں. جب افطار کا وقت ہوتا ہے حضرت علی, حضرت حسین, حضرت حسن کھانے لگتے ہیں. حضرت فاطمہ روٹی کو آدھا کر دیتی ہیں, آدھی روٹی کو کپڑے میں لپیٹ کے رکھ دیتی ہیں, آدھی روٹی کو کھانے لگتی ہے. حضرت علی نے دیکھا, حضرت علی نے پوچھا اے فاطمہ تو بھی تو 4 دن کی بھوکی ہے, تو نے پانی سے کھجور سے افطار سحری کر رکھا ہے, آج کیا بات ہے؟ اے فاطمہ تو یہ روٹی آدھی رکھ رہی, کیا وجہ ہے؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں علی جب میں روٹی توڑنے لگی تو میں روٹی میرے حصے میں آئی تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے باپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 4 دن کے بھوکے ہیں, پانی سے سحری افطار کر رہے ہیں, آج آپ کو کچھ ملا ہو کہ نہ ملا ہو, میں نے آدھا ٹکڑا اللہ اپنے باپ محمد الرسول اللہ رکھ رکھا ہے. افطار کے بعد روٹی لپیٹ کر لے جاتی ہیں, جناب رسول اللہ کے حجرے کی طرف جاتی ہیں. آپ مسجد نبی نماز پڑھانے جا چکے مغرب کی, آپ نماز پڑھا کے جب حجرے کی طرف آتے ہیں دیکھا بیٹی کھڑی ہے, آپ بے چین بے قرار ہو گئے. آپ کا دل میں ایسا ایک خوف پیدا ہوا, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری بیٹی بھوک کے شدت کے مارے اب گھبرا کے میرے پاس آ گئی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب آئے بیٹی سے پوچھا بیٹی کہاں آئی ہے, کہاں کہ ہے ابا جان آج کہیں سے علی مزدوری کرنے کے بعد جو کا آٹا لے کر آئے تھے, 4 روٹی تیار ہوئی, علی کو دیا, حسن کو دیا, حسین کو دیا, میرے حصے میں ایک روٹی آئی. جب افطار میں سب کھانے لگے مجھے یہ خیال آیا کہ ہو سکتا آج آپ کچھ ملا ہو کہ نہ ملا ہو, اس لیے میں آدھی روٹی آپ کے لیے لے کر آئی ہوں. آج 5واں دن ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے میری بیٹی اگر آج بھی تو روٹی کا ٹکڑا نہ لاتی آج میرا بھی افطار اور سحری پانی میں گزر جاتا. میرے جوانوں, حضرت فاطمہ روٹی لے کر جاتی ہیں, اندر جاتی ہیں, اللہ کے نبی نے کہا تو, کہا کہ نہیں میں اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گی. اپنے ہاتھ سے کھلاتی ہیں, روتی ہیں, آنکھوں پر آنسو ہے, رسول اللہ بھی رو رہے ہیں. اللہ کے نبی نے بیٹی کو سمجھایا, نصیحت کی, تسلی دیا. رسول اللہ کی بیٹی ہے, حضرت علی کو بلا کے پوچھا نہیں, ہم آپ ہوتے اگر بیٹی سسرال سے فون کرتی ابا جان میری ساس نے آج مجھے چائے نہیں دیا ہے, آپ پورے پولیس کو لے کے پہنچ جاتے, پنچایت لے کر پہنچ جاتے. رسول اللہ کی بیٹی ہے, خلاصہ کائنات کی بیٹی ہے, جنت میں عورتوں کی سردار بننے والی فاطمہ ہے. میرے دوست بزرگ نوجوانوں, اللہ کے نبی نے کہا اے میری بیٹی تو بھی صبر کر لے, تیرا باپ بھی صبر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس صبر کے بدلے میں میری قیامت تک آنے والی امت کی مغفرت کر دے گا. میرے جوانوں آؤ ہم عہد کریں, انشاءاللہ تراویح مکمل پڑھیں گے, قرآن سنیں گے, اور ہم اگر قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں سیکھیں گے, ایک آیت صحیح سیکھیں گے, پڑھیں گے, صرف رمضان میں نہیں ہر وقت پڑھیں گے انشاءاللہ. ہر دن تھوڑا سا تھوڑا قرآن پڑھیں گے. ابھی سے عادت بنا لیں, نماز پابندی سے پڑھیں اور روزہ رکھیں, افطار کریں, افطار کرائیں. حدیث میں آتا ہے کہ افطار میں جلدی کرے, سحری میں تاخیر کرے. مطلب یہ ہے کہ غروب کے بعد, کیونکہ گھڑی کے اندر کچھ آگے پیچھے ہو تو 2-3 منٹ کا احتیاط کریں. احتیاط شریعت میں نہیں ہے, بلکہ بعض لوگ 5 منٹ 10 منٹ کرتے مکروہ ہو جاتا ہے. سحری میں بھی
2-4 منٹ 2-3 منٹ پہلے ہی وہ رک جائے سحری سے. اگر اذان کے وقت اس نے لقمہ ڈال دیا یا پانی ڈال دیا اور اندر لیا اذان ہو گیا، اس کو روزہ نہیں ہوگا. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم جتنی بات سنے ہیں اللہ مجھ کو بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم والاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. اللہم صل علی محمد بعدد كل داء ودواء وبارک وسلم. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم ارفع عنا الوباء والبلاء. اللہم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. بسم اللہ اللہم لا تقتلنا بقہرک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلك. بسم اللہ اللہم ربنا لا تسلط علینا بذنوبنا من لا يرحمنا ولا يخاف فينا. اللہم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم. اللہم خذهم اخذ عزیز مقتدر. اللہم لعن الکفرة والمبتدیة والمرتدة واليہود والنصارى والمشرکین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرة والمشرکین. اللہم شتت شملهم. اللہم مزق جمعهم. اللہم دمر دیارهم. اللہم حرق بیوتهم. اللہم خالف بین کلمتهم ومشورتهم وزلزل اقدامهم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامة من كل اثم والغنیمة من كل بر. لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا دینا الا قضیتا ولا مریضا الا شفیتا ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات بعد الممات. انك على كل شيء قدیر. یا رافع الدرجات یا دافع البلیات یا کافی المہمات یا قاضی الحاجات یا حل المشکلات. اغثنا 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 یا الہی ان عبادک المذنبون نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ علی النبی الکریم. اللہم صل علی محمد کما تحب وترضى له. اللہم ارفع عنا الوباء والبلاء ومن سیء الاسقام. اللہم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب.